سورہ صاد آیت نمبر 29۔ کتاب انزلناہ، یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے الیک، آپ کی طرف، مبارکن، بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور و فکر کریں اس کی آیات میں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے۔ قرآن مجید جو ہے یہ سرچشمہ ہدایت ہے اور اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جو شخص یہ دیکھنا چاہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے، وہ یہ دیکھے کہ اس کا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ قرآن کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں یہ لوگ غور و فکر اور تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ قرآن یہ اللہ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا قرآن سے جو تعلق ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ کئی دن گزر جاتے ہیں قرآن کی تلاوت کیے ہوئے، بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں، قرآن پر جو ہے وہ تدبر کرتے ہیں، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو قرآن پر غور و فکر کرنا تو دور کی بات ہے، قرآن پڑھنا بھی انہیں نہیں آتا، اور لیکن کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں قرآن پڑھوں، قرآن سیکھوں، قرآن سمجھوں۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کے ہمارے ذمے جو حق ہیں وہ ادا کریں۔ قرآن پر ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے، اور جس وقت یہ نازل ہوا تھا اس وقت سے لے کر آج تک اس قرآن کے اندر کوئی زیر زبر کی تبدیلی نہ ہوئی ہے، نہ قیامت تک ہو سکے۔ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن مجید پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، قرآن مجید پر عمل کرنا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ کیا مطلب؟ تاکہ تم اس پر عمل کرو، اور پھر قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانا، قرآن آگے تک پہنچانا، جہاں تک ابھی تک اس کا پیغام نہیں پہنچا وہاں تک قرآن کے پیغام کو پہنچانا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید سیکھنا، قرآن مجید سکھانا بہت بڑا عمل ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، سب سے بہترین شخص۔ ابو عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے لے کر
حجاج بن یوسف کے دور تک، اس کی امارت تک قرآن کی تعلیم دیتے رہے، قرآن کی تعلیم دیتے رہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حدیث مجھے یہاں سے اٹھنے ہی نہیں دیتی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ حدیث مجھے اٹھنے نہیں دیتی۔ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص علم سیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اب علم کون سا سیکھنے کے لیے نکلتا ہے؟ قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، اللہ کے نبی کے فرامین سمجھنے کے لیے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے تو یہ شخص جنت کے راستے پر نکل۔ اور نکلیں قرآن کے لیے، نکلیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مدارس کے اندر داخلہ لے لیں، آپ خوش قسمت ہے، آپ کی مسجد کے اندر ترجمہ اور تفسیر کی کلاس ہوتی ہے، اس کے ساتھ جڑ جائیں، تعلق بنا لیں۔ اور خصوصاً یہ بوڑھے بوڑھے جو لوگ ہیں، آخری عمر ہے، آخری ایام ہے، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، قرآن سے جڑ جائیں، تعلق بنا لیں۔ مرتے وقت یہ ہو کہ ہم کہنے والے بنیں، اللہ رب العزت دیکھ لیں کہ یہ میرا بندہ آخری وقت تک قرآن سے جڑا رہا۔ جڑ جائیں قرآن سے، یہ جنت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والے، قرآن سیکھنے والے، سمجھنے والے، ان کو 4 نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جب کچھ لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہو کر، اللہ کے گھر میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے سے پڑھتے پڑھاتے ہیں، کوئی پڑھتا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی سیکھتا ہے، کوئی سکھا رہا ہے۔ مسجد میں آئے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، احادیث سننے کے لیے، الا نزلت علیہم السکینۃ، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، سکون، اطمینان، ان کی زندگی سکون والی بن جاتی ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت۔ وحفتہم الملائکۃ، فرشتے انہیں احتراماً گھیر لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان کے پاس کرتا ہے جو اس کے پاس ہے، جو اس کے پاس ہے۔ یعنی مراد فرشتوں میں ہم اللہ کا یہاں ذکر کر رہے ہیں، اللہ ہمارا ذکر فرشتوں میں بیٹھ کر رہا ہے۔ 4 نعمتیں، سکینت، سکون کی زندگی، اور اللہ کی رحمت، اور پھر فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، گھیر لیتے ہیں ان آدمیوں کو، اور پھر اللہ رب العزت ان کا ذکر اپنی مجلس میں جس میں فرشتے موجود ہیں اس میں ذکر کرتا ہے۔ اور جو قرآن کا علم سیکھنے والے ہیں ان سے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ مسجد میں ایک سرخ تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا مرحبا بطالب العلم، مبارک ہو طالب علم کو، مرحبا، خوش آمدید طالب علم کو۔ پھر فرمایا طالب علم کو فرشتے اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں، طالب علم کو
فرشتے اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے پر سوار ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ فرشتے من محبتہم لما یطلبو، فرشتے طالب علم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ جو علم طالب علم حاصل کرتا ہے فرشتے اس علم سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں وہ محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہے، دین سیکھنے کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن سے فرشتے محبت کرتے ہیں، دین سے فرشتے محبت کرتے ہیں، اور جو قرآن پڑھنے کے لیے آئے گا، دین پڑھنے کے لیے آئے گا، دین سمجھنے کے لیے آئے گا، فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ احادیث آپ کو سنائی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے مدرسے کی طرف جانے والا، مسجد کی طرف آنے والا جو شخص ہے اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، ابو امامہ بہلی اس حدیث کے راوی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من خدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، جو شخص صرف اس لیے مسجد گیا تاکہ نیکی سیکھے یا نیکی سکھائے، نیکی سیکھے، قرآن سیکھے، حدیث سیکھے، دین سیکھے، مسجد میں آیا ہے دین سیکھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے مسجد میں آیا ہے، کان لہو کا اجر حاج تامن حجتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ایک مکمل حج کا ثواب ہے، مکمل حج کا ثواب۔ 12 13 لاکھ 15 لاکھ کا حج ہو گیا ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے آئیں، مسجد میں آئیں، ایک ہر روز مکمل حج کا اجر و ثواب پائیں، ہر کوئی پیسہ نہیں لگے گا، کوئی خرچ نہیں ہوگا آپ کو، اور کتنے فوائد حاصل ہوں گے۔ قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے تعلق بنا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح یہ سجدہ والی جگہ ہے نا، جو بندہ سجدے کرتا ہے اگر وہ جہنم میں چلا گیا، یہ سجدے والی جگہ پر جہنم کی آگ نہیں پہنچے گی۔ اسی طرح جس سینے کے اندر قرآن ہوگا، آئیے حدیث سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لو ان القرآن جعل فی احاب، اگر قرآن کسی چمڑے میں رکھ کر ثم القی فی النار، پھر اسے آگ میں ڈال دیا جائے، محترقہ، تو وہ جلے گا نہیں۔ قرآن کسی چمڑے میں رکھ کر آگ میں ڈال دیا جائے وہ قرآن جلے گا نہیں۔ تو جس سینے کے اندر قرآن ہوگا وہ قرآن کیسے اسے جلنے دے گا؟ تو قرآن سینوں میں محفوظ کریں، قرآن پڑھیں، قرآن سے تعلق بنا لیں۔ جو قرآن سے جڑ جاتا ہے، قرآن سے تعلق بنا لیتا ہے، جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے۔ بوڑھوں کے لیے بھی ایک پیکج ہے، بوڑھوں کے لیے جو شخص قرآن کا گہرا مطالعہ کرے گا، قرآن سے اس کو غذا ملتی رہے گی، قرآن کی غذا اسے توانائی دیتی رہے گی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب وہ نکارہ عمر تک نہیں پہنچے گا، نکمی ارذل العمر تک نہیں پہنچے گا،
اس کا جسم تو بوڑھا ہو سکتا ہے لیکن دماغ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا جو قرآن سے جڑ جاتا ہے، قرآن سے تعلق بنا لیتا ہے۔ آئیے حدیث سنیے، مسند احمد صحیح ترغیب کے اندر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يُرِدْ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، جس نے قرآن پڑھا وہ کبھی ناکارہ عمر تک نہیں پہنچے گا۔ بوڑھا تو ہوگا، کتنے ہی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں قرآن سے تعلق ہے، قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، 80 سال 90 سال عمر ہو چکی ہے مگر ایکٹیو ہیں، ذہن فریش ہے، ذہن تر و تازہ ہے، مگر ایسے لوگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں محض 55-60 سال عمر ہوتی ہے لیکن دماغ مفلوج ہو چکا ہے، بھول جاتے ہیں بار بار۔ قرآن سے جڑو، قرآن سے تعلق بنا لو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وما احب ان یاتی علی یوم ولا لیلۃ الا انظر فی اللہ، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی دن اور رات مجھ پر ایسی آئے کہ جس میں میں نے قرآن کی تلاوت نہ کی۔ سیدنا عثمان، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی دن اور کوئی رات ایسی گزرے جس میں میں نے قرآن کی تلاوت نہ کی۔ غور کریں، جب وہ شہید ہوئے تھے تو ان کا خون قرآن پر گرا تھا، قرآن کی آیت پر گرا، اس سے پتہ چلا کتنا تعلق تھا ان لوگوں کا قرآن کے ساتھ۔ قرآن اتنا زیادہ پڑھتے تھے، اتنا پڑھتے تھے، عبداللہ بن عمر بن عاص ازواجی تعلق قائم کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ بیوی نے شکایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلا لیا، مختصراً کر کے سنا رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا، یہ نہیں پوچھا کیوں نہیں بیوی کے پاس جاتے ازواجی تعلق قائم کیوں نہیں کرتے، آپ نے پوچھا عبداللہ قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ قرآن کتنا پتہ تھا نا، یہ تو قرآن ہی پڑھتا رہتا۔ کہنے لگے ساری رات ہی قرآن پڑھتا رہتا، ساری رات قرآن پڑھتا رہتا۔ اور روزے کتنے رکھتے ہو؟ ہر روز روزہ رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اوے عبداللہ، مہینے میں ایک بار قرآن پڑھ لیا کرو، مہینے میں ایک بار۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ اور فرمایا اچھا پھر اس طرح کرو، 7 دن میں مکمل کیا کرو، 7 دن میں پڑھا کرو۔ اے اللہ کے نبی اس سے زیادہ طاقت رکھتا، فرمایا 5 دن میں مکمل کرو، 5 دن میں مکمل کرو۔ وہ آگے سے پھر کہنے لگے اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جس شخص نے، بعض روایات میں آتا ہے 3 دن میں، اس سے زیادہ نہیں، میں جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے قرآن سمجھا ہی نہیں۔ اندازہ کریں کتنا قرآن۔ پھر آپ نے فرمایا تمہاری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تمہارے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، ان کے بھی حق ادا کرو، ہر وقت عبادت، ہر وقت قرآن۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں ہی کہہ دیا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کتنا تعلق قرآن سے۔ اور ہم مہینے بعد قرآن کو الماری کے اوپر سے اونچی جگہ سے اٹھاتے ہیں اور اس کا گرد جھاڑ کر اور آنکھوں کے ساتھ لگا کر، سینے کے ساتھ لگا کر پھر دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ کئی دن گزر جاتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے، کئی دن گزر جاتے ہیں، قرآن سے ہمارا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ آؤ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اب تو جڑ جاؤ، اب تو قرآن کے ساتھ تعلق بنا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ایک صحابی فوت ہو جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں، خوب رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، اور معمول سے ہٹ کر لمبی لمبی دعائیں کی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، اور یہ مغرب سے پہلے جنازہ ہوا، پھر مغرب کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لالٹین ہاتھ میں پکڑ کر، دیا ہاتھ میں پکڑ کر قبرستان جا رہے ہیں اور اس صحابہ کے ساتھ دفن کرنے کے لیے، اور پھر آپ قبر میں خود اترے، اس صحابی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر قبر میں دفن کیا، اور پھر دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہو کر رو رو کر اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور عام جو ہے وہ دعاؤں سے ہٹ کر لمبی لمبی اور رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں۔ صحابہ حیران و پریشان، اور پھر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی یہ کون شخص تھا، یہ کیا کیسے اس کے اعمال تھے؟ آپ نے اس کے لیے جنازہ بھی بڑا لمبا پڑھایا، رو رو کر جنازہ پڑھایا، اور قبر پر کھڑے ہو کر بھی آپ رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میرا وہ صحابی ہے، یہ بہت نرم دل تھا، بڑی نرمی رکھنے والا تھا، اور رونے والا صحابی تھا، رویا کرتا تھا، اور تیسری اس کی خوبی یہ تھی کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مقام دیا اس کو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ہے، نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے مکہ کا گورنر بنا رکھا ہے۔ ایک دن اچانک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی طرف آ رہے تھے، راستے میں ایک وادی کے اندر نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور حضرت عمر حیران ہو کر کہتے ہیں تم یہاں پھر رہے ہو اور پیچھے کسی کو قائم مقام گورنر بھی بنا کر آئے ہو یا نہیں بنا کر آئے؟ کہنے لگے ہاں اپنا قائم مقام گورنر بنا کر آیا ہوں۔ کسے بنا کر آئے ہو؟ کہنے لگے عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے اپنا جو ہے نا وہ قائم مقام گورنر بنایا ہے۔ وامن ابن ابزہ حیران ہو کر کہتے ہیں یہ کون ہے ابزہ؟ میں تو اسے نہیں جانتا، کون ہے یہ؟ وہ کہتے ہیں جی میرے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ حضرت عمر حیران ہو کر کہتے ہیں فاستخلفت علیہم مولا، اور اپنے پیچھے ایک غلام کو گورنر بنائے ہو۔ وہ آگے سے بتاتے ہیں کہ وہ غلام کون ہے۔ انہو قاری القرآن وانہو عالم بالفرائض، وہ کہتے ہیں وہ عام شخص نہیں ہے، وہ قاری القرآن ہے، قرآن کا قاری ہے۔ وانہو عالم بالفرائض، اور فرماتے ہیں علم وراثت کا اس سے بڑا کوئی مکہ کے اندر کوئی عالم نہیں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے نبی نے سچ فرمایا تھا، میرے نبی نے سچ فرمایا تھا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کی بدولت ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کی بدولت قوموں کو بلند کرتا ہے، ویضع بہ آخرین، اور جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ انہیں پستیوں میں گرا دیتا ہے۔ میرے نبی نے سچ فرمایا تھا۔ آج ایک غلام کو قرآن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، قرآن سے جڑنے کی وجہ سے، قرآن سے ناطہ بنانے کی وجہ سے اللہ نے ایک غلام کو مکے کا قائم مقام گورنر بنا دیا، اور اسی قرآن کی بدولت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر انہیں ایک علاقے کا مکمل گورنر بنا کر بھیجا۔ ایک غلام کو اللہ نے اتنی عزت دی۔ آج مسلمانوں کی کیا عزت ہے؟ کوئی عزت نہیں ہے۔ وجہ اور سبب یہ ہے آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ شادی بیاہ کے اندر کنجر نچواتے ہیں، ڈول تماشے کرتے ہیں، اور ساری کی ساری شادی جو ہے وہ اس میں حرام کاری کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور جب بیٹی کو رخصت کرنے کی باری آتی ہے تو اس کے سائے میں شرم نہیں آتی؟ اس قرآن کے سائے کے اندر کیا باقی کام شریعت کے مطابق کیا ہے؟
اور یہ کس نے کہا ہے کہ قرآن کے سائے میں سے اپنی بیٹی کو گزارو؟ اور قرآن اس لیے آیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، قرآن اس لیے آیا ہے کہ اسے سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن اس لیے آیا ہے کہ ہم اس کے پیغام کو آگے پہنچائیں۔ کتنے لوگ ہیں اس قرآن کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ان کو ادا کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ قرآن، یہ رمضان کو عزت اس لیے ملی ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ آئیے آج ہی عزم کریں کہ ہم بھی اس مہینے کے اندر قرآن سے جڑ جائیں گے، قرآن سے تعلق بنا لیں گے اور پھر مرتے دم تک قرآن سے جڑے رہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔